قبلہ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیروں کو اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں، یا بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا یا ایسے کلام سنے گئے یا ایسا کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہ جب کسی خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں، جو متصوفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہم خدا ہو گئے ہیں، یا اپنے پیر کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، یا ایسے متصوفین اس دور میں پائے جاتے ہیں کہ جو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگ جاتے ہیں کہ اب تصوف کا ایک خاص درجہ ہو گیا اور میں ایسی کیفیت میں پہنچ گیا ہوں۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاء اللہ، حضرت علامہ مفتی کیا اسم ہے؟ حضرت علامہ مفتی ابراہیم سید ابراہیم اشرفی صاحب نے اچھا کوشچن کیا، اور آج کل وقت کی ضرورت بھی ہے، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے کہ بندہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو خدا سمجھو یا بندہ سمجھو ایک ہی بات ہے، معاذ اللہ۔ تو دیکھیے، اہل سنت کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، قرآن کی ایسی اور دیگر تمام آیتوں کا وہ منکر ہے اور وہ خارج از اسلام ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ جناب پیر صاحب ایک مخصوص مقام پہ پہنچ گئے اور وہ فقر کے خاص مقام تک پہنچ گئے تو اب وہ جو ہے وہ خدا بن گئے، معاذ اللہ، یا خدا جیسے ہو گئے، سراسر کفر ہے، شرک ہے۔ اور بعض جاہل لوگ بعض بزرگوں کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مریدین کو یہ تعلیم دینا شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ اپنے بارے میں اس طرح کا عقیدہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اور ان کے جاہل مرید جن کو ان سے تنخواہیں ملتی ہے، جن سے ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، تو باوجود کہ عالم ہونے کے وہ حقیقت کو سمجھ نہیں رہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے اسی کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ اصل میں یہ 3 سٹیجز ہوتے ہیں انسان کے، کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کے 3 سٹیجز آتے ہیں۔ پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے انسان کا کہ ذکر کے اندر انسان وہ کافی آگے بڑھ جاتا ہے اور ہر وقت اس کے قلب میں ذکر جاری ہوتا ہے اور وہ ذکر کی آہٹیں اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے اندر سے انا کی آوازیں سنتا ہے، یعنی حق تعالیٰ کی آوازیں سنتا ہے اپنے اندر سے، اور اس وقت وہ سوچ میں ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ذکر، یہ بھی محبت الہی کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک دوسرا مرتبہ آتا ہے جو کہ گم کرنے کا ہوتا ہے، غائب کرنے کا ہوتا ہے، اور وہ مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ذاکر جو مذکور میں گم ہو جاتا ہے، ذاکر کو خود اپنی خبر نہیں رہتی اور وہ اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، اور وہ صرف اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ عشق کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہاں پر لیلا مجنوں کے واقعے کے اندر بھی بیان کی گئی ہے اور ہیر رانجھا کے قصے میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کو حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا کہ جب ان سے ان کی بھابھیوں نے پوچھا، جب ان کو جو ہے ان کے اوپر طنز کیا گیا کہ آپ سید اور آپ آرائی سے مرید ہو گئے ہیں، تو آپ نے پھر اشعار کہے کہ جو مجھ کو سید کہے وہ جائے جہنم میں، جو مجھ کو آرائی کہے وہ جائے جنت میں، حالانکہ سید تھے خود آپ۔ تو پھر انہوں نے پوچھا، خود آپ کے یہ اشعار ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بولے یہ پھر حقیقت کیا تمہاری، یعنی تم تو سید ہو، ویسے تم اپنے آپ کو آرائی کہہ رہے ہو، تم تو کیا حقیقت ہے تمہاری؟ تو حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رانجھا رانجھا کر دے میں آپ ہی رانجھا ہوئی، کہ یعنی میں اپنے شیخ کی محبت میں ایسا گم ہوا ہوں تو میں اپنے آپ کو شیخ سمجھنے لگا ہوں، اپنے آپ کو شیخ سمجھنے لگا ہوں۔ یعنی ایک انہوں نے مثال دی، اصل میں ان کی محبت بھی اپنے رب سے، انہوں نے مثال دی ہے دنیاوی محبت میں سمجھانے کی کہ جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو سید ہونے کے باوجود سید نہیں کہہ رہے جو کہ افضل ہے، اپنے آپ کو آرائی کہہ رہے۔
کہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ اپنے شیخ کو دیکھ رہے۔ تو اسی طرح مجنوں سے جب مجنوں عشق کے آخری درجے پہ پہنچا تو اس سے کہا گیا کہ مجنوں تم ادھر تنہا بیٹھے ہو، لیلا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو مجنوں کہتا لیلا لیلا تو میں خود ہوں۔ تو یہ عشق کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ جس درجے کے اندر آ کر صوفیہ کرام کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، انا الحق سبحانی ما اعظم شانی لوائے عرف من لوائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شفحیات جن کو کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کا کلام جو ہے ان کے زبان سے نکلتا ہے، اور بعض اوقات یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں ان باتوں کا کہ نہیں ہم نے نہیں کہا، لیکن بعض اوقات یہ کیفیت ان پہ طاری رہتی ہے اور وہ اسی کیفیت کے اندر دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بعض صوفیہ کرام نے اس قسم کی جو بات کہی ہے کہ تم اب اس کو بندہ سمجھو یا خدا سمجھو ایک ہی بات ہے، تو وہ دراصل اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ مگر عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ صوفیہ جو کہ علوم شریعت کے ماہر نہیں ہوئے، ان کے پاس بیان کا وہ انداز نہیں ہوتا جو ان اولیاء کرام کے پاس ہوتا ہے کہ جو کہ عالم شریعت ہے، جیسے کہ ابیر غوث پاک ہے، حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی ہے، امام احمد کبیر رفاعی ہے، خواجہ خواجہ غریب نواز ہے، اور دیگر اولیاء کرام کے یہ علوم شریعت بھی جانتے تھے۔ تو لہذا جب یہ الفاظ استعمال کرتے تھے تو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جس کے اندر کوئی شرعی گرفت نہ ہو۔ تو بعض صوفیہ کرام جن کے پاس ظاہری علم شریعت نہیں تھا، جب وہ اس کیفیت میں پہنچے تو انہوں نے یہ لکھ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تم اس کو بندہ سمجھو یا خدا سمجھو۔ تو ان سے ان کی مراد ہرگز بھی وہ نہیں ہے جو کہ آج ان کے جاہل مریدوں نے اس سے مراد نکال لی ہے کہ جناب یہ تو ہمارے بڑے بزرگ نے یہ بات بیان کی ہے کہ تم ان کو جو ہے بندہ سمجھو یا خدا سمجھو، اور معاذ اللہ انہوں نے ان جاہل پیروں نے اپنے مریدین کو یہ تعلیم کر دی کہ جناب پیر جو خدائی ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے کتاب بھی چھوٹا کتابچی وہ چھپی ہوئی بھی دیکھی ہے کہ جس میں معاذ اللہ اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور اس کی فوٹو لگا رہے تو جناب اس کو پگڑی کو کہہ رہے کہ جناب یہ ترا اٹھا ہوا ہے تو یار یہ وہ اللہ کا جو ہے کھڑا زبر ہے یہ وہ ہے، اور خود جو ہے معاذ اللہ اس کی پوری شکل جو ہے اس میں ذات کی شکل ہے۔ تو یہ سراسر کفر و گمراہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ دوسرا مرتبہ تھا۔ اس دوسرے مرتبے میں آ کر انسان جو ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہی سمجھنے لگتا ہے، تو اس وقت یہ باتیں کہہ دیتا ہے، اور اگر وہ اس مقام سے نکل آئے تو پھر اس کا انکار کر دیتا ہے، ورنہ اسی مقام میں وہ پھر انتقال کر جاتا ہے، جیسے کہ منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام میں وہ آپ وصال فرما گئے، ٹھیک ہے، سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام میں آپ وصال فرما گئے۔ لیکن اس سے اوپر کا مرتبہ ہے جو خاص بڑے اولیاء کو ملتا ہے، تو جیسے جس درجے پہ قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فائز ہے، حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فائز ہے، حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد کبیر رفاعی، اور کثیر اولیاء کرام جو اس خاص مرتبے والے ہیں، کیونکہ اس مرتبے میں حد نہیں، پھر وہ مرتبہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ مرتبہ یہ ہے کہ بندہ پھر اپنے آپ کو اسی حالت میں لے آتا ہے کہ جس حالت میں پہلے تھا وہ، یعنی اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پہلے وہ فرق سے جمع میں گیا، حالت جمع میں گیا۔ یہ حالت جمع ہوتی ہے کہ جب بندہ جو ہے اپنے آپ کو وہی سمجھنے لگے یا سب چیز کو وہی سمجھنے لگے، یہ حالت جمع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ اس کا اگلا مرتبہ ہے کہ بندے کو پھر فرق کی طرف بھیجا جاتا ہے، یعنی پھر وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر مقام پہ سمجھتا ہے، اور رب کو رب سمجھتا ہے اور بندے کو بندہ سمجھتا ہے، مگر اس کا ظاہر فرق کے اندر ہوتا ہے اور اس کا باطن جمع کے اندر ہوتا ہے، یعنی باطن میں اس کا عقیدہ وہی ہوتا ہے کہ سب کچھ اسی وہی ہے، اور ظاہر میں اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے تعینات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مخلوقات ہے۔ اور اس مقام پر بندہ پھر اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں وہ ہوں، بلکہ کہتا انی عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی مقام پر فرمایا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، ہم نے کہا گیا ہے کہ تم کہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، تیرے عبدیت کی گواہی دلوائی اور پھر رسول ہونے کی گواہی دلائی۔ حالانکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا مرتبہ والا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ انی عبد، میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے مقابلے میں ایک صوفی صاحب ہیں، وہ اپنی کتاب میں رکھ گئے کہ اب تم اس کو بندہ سمجھو خدا سمجھو، تو کون سی بات معتبر ہے؟ تو بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر ہے۔ تو یہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور اس کو فرق کو یہ سمجھ لیں کہ پھر بات ڈیٹیل ہو جائے گی۔ بات کی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی خدا نہیں ہو سکتی، خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے۔ اس لیے سیدنا خاتم المحققین حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العبد عبد مہما ترقی، کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے جتنی بھی ترقی کر لے، والرب رب مہما تنزل، اور رب رب ہی رہتا ہے جتنا بھی تنزل کر جائے۔ تو یہ بات ہمارے اہل سنت کے یہاں پہ واضح ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی کسی اور عقیدے پہ ہے وہ شخص گمراہ ہے، بددین ہے، تصوف کے نام پہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے۔